الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اعظام، اولیاء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، شمع رسالت کے پروانوں، دین کی محبت اور قرآن کی عظمت کے تعلق سے، اس کی مناسبت سے یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ایک قاری صاحب سے آپ نے ابھی قرات سنی، آپ کے ایمان کو جلا ملا، آپ کی روح کو تازگی ملی، اور ابھی آپ نے ایک نعت سنی جنہوں نے ہمیں مدینے کی سیر کرائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد کرنے کی اور ان تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، مظاہر ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ہمارے مہمان مکرم تو قائد ملت، مفکر ملت کے صاحبزادے حضرت مولانا غلام وستانوی نور اللہ مرقدہ کے جانشین ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت، قوت، عافیت کے ساتھ برکت فرمائے۔ بہت مصروفیت کے باوجود حضرت نے تاریخ دی اور یہاں تشریف لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام و احسان ہے۔ یہ سب مفتی رضوان صاحب کی کرم فرمائی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، جو یہ علماء کا اور آپ حضرات کا عظیم الشان اجتماع نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسے اجتماع منعقد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ٹاٹا بادلی کے بھی علماء ہیں، رامپور کے بھی علماء ہیں،
علاقے کے علماء کچھ قرآن کی محبت میں، حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی بھی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے والہانہ عشق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مقدمہ نے فرمایا، مظاہر یہ جو ہردوئی کا مدرسہ ہے یہ غیروں کے ماحول میں بنا ہوا ہے۔ یہاں اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنی سائیکلیں کھڑی کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جو سامان خریدنا ہوتا ہے سامان خرید کر لاتے ہیں اور پھر اپنی سائیکل لے کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو تھوڑا وقت ان کو ملتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ کچھ نہ کچھ یہ سیکھ کر جائیں۔ میرے حضرت محی السنہ جو ایک بات سکھانے کے حریص تھے، خاص طور سے قرآن پاک سے جو عشق اور محبت اعلیٰ درجے کا تھا، اس کی مثال پیش ہی نہیں کی جاتی۔ آج جتنے مدارس میں اور مکاتب میں اور جتنے بھی دارالعلوم ہیں جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، وہ حضرت کی قربانیوں کا اور مجاہدوں کا ثمرہ ہے۔ حضرت نے جو محنت کی قرآن پاک کے اوپر، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہندوستان میں ہی نہیں، ہندوستان سے باہر بیرون ہند جتنے بڑے بڑے مراکز دینیہ ہیں، وہاں قرآن جو پڑھایا جاتا ہے، سب یہ کہتے ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں جہاں بھی میرے اسفار ہوئے ہیں، سب نے یہی کہا ہے کہ حضرت کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ جو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سننا اور قرآن کا پڑھنا پسند تھا، اسی طریقے سے اب قرآن پاک تمام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے گجرات کے محتمم حضرت والا کی خدمت میں تشریف لائے، گجراتی میں حضرت کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا، حضرت ہردوئی کے طرز پر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ وہ تو حضرت تھے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں قرآن پاک رحل پر رکھ کر پڑھایا جاتا ہے یا تپائی پر رکھ کر پڑھایا جاتا ہے؟ تو محتمم صاحب نے فرمایا، میرے بھی بڑے محسن کرم فرما وہ، اور ہمارے پھوپا کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے، فرمانے لگے، حضرت قرآن پاک کو ہم تپائی پر رکھ کر پڑھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہردوئی میں تو رحل پر رکھ کر پڑھایا جاتا ہے، ہردوئی کا معیار پھر کہاں ہوا؟ ہردوئی سے پھر کیا مناسبت ہوئی؟ ہردوئی سے تو مناسبت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، حضرت میں چند بچوں کو ساتھ میں لایا ہوں تاکہ آپ ان کا قرآن پاک سن لیں۔ حضرت اللہ مقدم نے فرمایا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں تعلیم عمدہ ہوتی ہے اور میں اس کی تصدیق کروں؟ میرا مزاج یہ ہے کہ میں طلبہ سے نہیں سنتا، میں تو محتمم سے سنتا ہوں۔ محتمم اگر صحیح ہے تو مدرسہ صحیح ہے، مدرسے کا نظم اگر صحیح ہے تو پھر سارا نظام صحیح ہے، درست ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، جو بھٹا ہوتا ہے اس بھٹے میں اینٹ اور جو اس کا سانچہ ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہاں نظام کیسے چل رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، میں تو آپ سے ہی سنوں۔ اب وہ معمر تھے، 50 سے عمر متجاوز ہو گئی تھی، تو کہا، حضرت جیسے حضرت کا حکم ہو۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت والا کے یہاں کچھ صورتیں متعین تھی۔ حضرت نے فرمایا، اچھا ہمارے ہاں کچھ صورتیں ممتحنہ ہیں، آپ سورہ انفطار سنائیے۔ تو انہوں نے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ انفطار سنانا شروع کی۔ اب جب پڑھنا شروع کیا تو مجہول اور معروف کا فرق تو ہوتا ہی ہے۔ مجہول اور معروف کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ہردوئی گیا ہو اور جس نے ہردوئی میں رہ کر شرف تلمذ حاصل کیا ہو، اور جس نے نورانی قاعدہ وہاں پر پڑھا ہو، وہ ہردوئی جا کر جس نے ہردوئی میں کچھ دن قیام کیا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ معروف کیا ہے اور مجہول کیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا مثال دے کے سمجھاؤں۔
مثلاً ہم پڑھتے ہیں، حضرت والا مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لہجہ میرے حضرت کا ہے، تھوڑا سا آ گیا اچانک، میں پڑھ نہیں رہا تھا، حضرت محی سننا اسی لہجے میں پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت والا ہردوئی کا لہجہ ہے، کچھ ہے، تو اس میں جو زال پیش ہے حضرت فرماتے تھے یہ ایسے نکلے گی جیسے 1-2 کی آواز، الحمد للہ رب العالمین، تو دو پہ جو یہ پیش ہے اس کی آواز نکلے گی جیسے 2 کی آواز نکلتی ہے۔ اگر آپ نے پڑھا الحمد للہ اب خوبصورت انداز میں پڑھا تو یہ معروف نہیں، یہ مجہول ہے۔ وقت کے بہت بڑے شیخ العرب والعجم حضرت حکیم اختر صاحب، یہ علماء جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں بخوبی جانتے ہیں، جب وہ تشریف لائے ہردوئی میں اور حضرت والا نے قرآن سنا، فرمایا آپ کو قرآن سنت کے مطابق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے فرمایا یہاں کا نظام ہے، آپ قاعدہ ہاتھ میں لیجئے، اور قاعدہ دیا گیا، اور پھر لائن میں لگ کر وہاں بیٹھ کر قرآن پاک سیکھا کرتے تھے۔ آج ہمیں قرآن سے محبت نہیں رہی، آج قرآن سے شغف نہیں رہا، تو حضرت والا نے حضرت حکیم اختر صاحب کو، میں جب ہردوئی پہنچا اور میں بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے تصحیح کلام پاک کے لیے درخواست نہیں دی تھی، میں تو اپنی اصلاح کے لیے گیا تھا۔ تو میں ایک دن جب ہو گیا تو حضرت والا نے اندر سے خبر بھیجی، اطلاع بھیجی، مظاہر سے کہو کہ وہ بھی تصحیح کلام پاک کے لیے درخواست دے۔ میں نے بھی کلام پاک کی تصحیح کے لیے درخواست دی۔ 1 ہفتے کے اندر میں نے اذان سیکھی تھی، پورے 1 ہفتے میں۔ جب وہ ہم سے کہتے پڑھو اللہ، اب مجہول نکلتا تھا ہمارا، معروف تو نہیں نکلتا تھا، اللہ کہتے کہ آپ کہہ رہے اللہ ہو، میں کہا حضرت تو کہہ رہے اللہ ہو، کہہ رہے نہیں اللہ ہو کہتے ہیں آپ، کیسے کہہ رہے آپ ہم کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اذان ہم نے 1 ہفتے میں سیکھی تھی، اور پارہ ہم تو حافظ بھی تھے الحمدللہ، اور بڑے قاری سے ہم نے پڑھا تھا، تو پارہ کم از کم 1 مہینے میں ہم نے وہاں سیکھا۔ اور جب یہ صورتیں آئی نا سورہ تکویر، جو حضرت محتمیم صاحب سے سنی حضرت نے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، تو یہ سورت واذا القبور بعثرت، یہاں ہر ایک سے معروف نہیں پڑھا جاتا، یا تو پڑھے گا بعثرت واذا القبور، عام طور پر جو ائمہ پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر تو مجہول ہوتا ہے وہ۔ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں میرے محترم دوستو، ہم نے تو سیکھا نہیں، آپ کے پاس تو یہ ہیرے مفتی رضوان جیسے انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے، آپ کو ہمیں فکر نہیں کہ ہم قرآن سیکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا، حضرت والا ہردوئی واللہ مرقدہ کے مدرسے میں، ادارے میں جب کوئی نو وارد آتا، حضرت دیکھتے کہ یہ سائیکل کھڑا کر رہا ہے اور پہلی مرتبہ آیا ہے، تو حضرت لپک کر اس کی طرف جاتے اور فرماتے آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ تو کوئی کہتا 1 منٹ، کوئی کہتا 2 منٹ، کہ اچھا وہ بھی میں آ کے دوں گا، ابھی نہیں۔ تو حضرت انتظار کرتے اس کا، یہ سائیکل جب اٹھانے آئیں گے تو ان کے 2 منٹ ہم وصول کریں گے۔ تو جب وہ آ جاتا اور پھر حضرت اپنے پاس بٹھا کر فرماتے کلمہ یاد ہے، قرآن یاد ہے، نماز یاد ہے، کچھ قرآن میں سے یاد کیا ہے کلمہ؟ کہ حضرت مجھ سے تو کچھ نہیں آتا، میں تو ایک دیہات میں رہتا ہوں، ایک دیہاتی آدمی ہوں، کچھ نہیں جانتا۔ اچھا میرے پیارے، کیا قرآن سیکھنا چاہتے ہو؟ کیا قرآن سے محبت ہے تمہیں؟ کہا حضرت قرآن کون نہیں سیکھنا چاہتا، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو آج ہم آپ کا سبق شروع کراتے ہیں، پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھا کر الف با، بس سبق شروع ہو گیا اس کا، کہ اب ہم کل سنیں گے آپ سے۔ اس طرح سے وہ سبق پڑھتے رہے، قاعدہ پڑھتے رہے، اور 1 مہینے میں قاعدے کا کچھ حصہ پڑھ لیا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ یہ حضرت والا ہردوئی نواللہ قدو مجھ سے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، کچھ دنوں کے بعد وہ آئے تو میں نے پوچھا
کیا ہوا؟ آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا، قرآن پاک سیکھنا شروع کیا تھا، قرآن کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی تھی، پھر آپ غائب ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کیا ہوا، ہمارے ان طالب علم کو کہاں غائب ہو گئے؟ کہنے لگے حضرت مجھ سے جو کچھ آتا تھا، میرے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا، میں نے اپنی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا، اپنی بچیوں کو یاد کرانا شروع کیا، انہوں نے الحمدللہ مجھ سے زیادہ پڑھ لیا، استاد تو میں، لیکن وہ مجھ پہ غالب آ گئی، پھر میں ان سے سیکھنے لگا، اور پھر یہ ہوا ہم دونوں اٹک گئے۔ اب میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، کہا اچھا تو پڑھو، پھر سبق دیا، پھر پڑھا۔ حضرت نے فرمایا جب مجھے ساتھ لے جا رہے تھے دستار بندی کے لیے، جیسے آج یہاں دستار بندی ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے، 18 بچے ہیں، مولوی رضوان صاحب نے کنز القرآن کی شکل میں ایک مکتب قائم کر کے اس ادارے اور اس مکتب کے ذریعے سے 18 بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا، اور اس کی دستار کے لیے ہندوستان میں ہی نہیں بین الاقوامی شہرت کے حامل جو ہمارے بزرگ ہیں اور میرے پیر بھائی اور میرے سرپرست بھی ہیں، حضرت عارف باللہ مولانا بلال صاحب باغپتی جو حضرت ہردوئی کے اجل خلافہ میں سے ہیں، حضرت مولانا حذیفہ صاحب ان کے خلافہ میں سے ہیں، الحمدللہ حضرت نے اجازت عطا فرمائی ہے، تو ایسے مبارک ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہوگی۔ تو یہ 18 بچے، یہ جو محنت ہوئی ہے 18 بچوں پر مفتی رضوان نے محنت کی ہے، یہ معمولی قربانی نہیں ہے، یہ معمولی محنت نہیں ہے، یہ 18 بچے قرآن پاک کے، اور اس ہلدوانی کی سرزمین پر جہاں بچے پڑھنا نہیں چاہتے، قابل مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ بھی، اعزاء اقربا بھی، ان کے والدین میں بھی، اور میں کہوں گا مولانا رضوان صاحب نے کس حکمت سے ان کو قرآن پاک حفظ کرایا، یہ اللہ کا ان پر بھی انعام ہے، اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بھی انعام ہے۔ تو حضرت والا ہردوئی نے واللہ قدر مجھے لے جا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آج اس ادارے کے اندر 8 بچوں کی دستار ہونی ہے۔ کتنے بچوں کی؟ 8 بچوں کی دستار ہونی۔ تو 8 بچوں کی دستار ہونی تھی، چنانچہ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مقدم نے فرمایا کہ دیکھیے ایک صاحب نے قاعدہ سیکھا، اور قاعدہ سیکھنے کے بعد پھر اپنے بچوں کو پڑھایا، پھر مکتب بنایا، مکتب بنانے کے بعد پھر مدرسہ بنایا، اور اس مدرسے کے اندر 8 بچوں کو قرآن حفظ کرایا، اور ان کی آج دستار ہو رہی ہے۔ وہ پورے علاقے والے وہاں موجود تھے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، بہت خوشی تھی ان کو، جیسے آج آپ سب خوش ہیں۔ کچھ مولانا کی آمد کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے، ان کی تشریف آوری ہوئی اس علاقے میں، اس وجہ سے بھی سب کو مسرت۔ بھائی سب خوش ہیں کہ نہیں بتائیے؟ اور قرآن پاک ان بچوں نے پورا کیا ہے، آپ سب خوش ہیں کہ نہیں؟ اس سرزمین ہلدوانی پر 18 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت بڑی قربانی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ جتنا تم دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، مگر افسوس سے افسوس، وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہم کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم کو اللہ نے جو عزت دی، جو اکرام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو سربلندی عطا فرمائی، جو حکمرانی ہمیں عطا فرمائی، وہ صرف قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ہم نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھانا بچھایا، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا، ہم نے قرآن پاک کو سیکھا، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے قرآن پاک پر عمل کیا۔ جب ہم نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حکومت کو ہمارے قدموں میں ڈال دیا۔ اگر آج ہم اور آپ سب مل کر احیاء قرآن کے لیے، حفاظت قرآن کے لیے شانہ بشانہ محنت کریں گے تو نصرت الہی تو ہمارے قدم چوم رہی ہے۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت تک قرآن کے اس نقطے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہے کوئی مائی کا لاغ جو مٹا دے گا؟ بتائیے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہو، جس نے آسمان بنایا، جس نے یہ زمین بنائی، جس نے آبشارے بنائے، دریا اور فوارے بنائے، جس نے چاند اور سورج بنائے، جو ہمارا سب کا خالق ہے، وہ قرآن کا محافظ ہے، وہ قرآن کا محافظ ہے۔ جو قرآن کی حفاظت کرے گا وہ ہمیں اور آپ کو چھوڑ دے گا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حامل قرآن رہیں گے، مفتی رضوان کی شکل میں رہیں گے، حافظ جمیل کی شکل میں رہیں گے، مولانا اسلم جاوید کی شکل میں رہیں گے، مولانا جلیل صاحب کی شکل میں رہیں گے، مولانا عبد الباسط امام جامع مسجد بنجاران کی شکل میں رہیں گے، اور جتنے علماء یہ وارثین انبیاء بیٹھے ہیں اس شکل میں رہیں گے۔ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور قرآن پاک کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ کوئی نہیں مٹا سکا۔ 1400 سال گزر گئے، کیا قرآن پاک کے ایک نقطے کو کسی نے مٹایا ہے؟ کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ مٹائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک مرتبہ بائبل، انجیل، زبور، سب جتنے مذہب کے ماننے والے سب جمع ہوئے، اور ہمارے ایک بزرگ وہاں گئے اور چھوٹے بچوں کو لے کر گئے ساتھ میں۔ پھر وہاں کا بائبل ہماری اچھی ہے، انجیل اچھی ہے، زبور سب کے ماننے والے، یا ہمارے ہندوستان میں جو بھی کتابیں ہیں جس دھرم سے متعلق ہیں وہ ساری سب جمع۔ تو بس کہا بھائی آپ کون حق ہے؟ میں حق پر، میں حق پر، میں حق پر۔ کیا اچھا آپ میں سے کوئی اپنی کتاب کے چند صفحے زبانی سنا دے، اگر آپ کو قدرت ہو ذرا چند صفحے سنائیں۔ انجیل والے سنائیں، خاموش۔ توریت والے سنائیں، خاموش۔ زبور والے سنائیں، خاموش۔ کوئی ایک بھی کچھ صفحات پڑھ کر نہیں سنا سکا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے سینے میں قرآن تھا، جس نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک حفظ کیا تھا، پھر انہوں نے کھڑا کیا۔ دیکھیں قرآن کے حق کی نشانی یہی ہے، قرآن حق پر ہے، اس کی نشانی یہی ہے کہ یہ پورا قرآن یاد ہے۔ اور پھر اس بچے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ سارے مجمع پر سناٹا تھا، سارے مجمع پر سناٹا تھا، سب حیران تھے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ قرآن وہ دولت ہے۔ ابھی میں ایک ادارے میں گیا تھا، 3 مہینے 13 دن میں اس بچے نے پورا قرآن حفظ کیا، اور پورا حفظ کر کے ایک مجلس میں سنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو حفظ کرا کر شاہجہاں کی خدمت میں لائے۔ ابا جان مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ تو حضرت شاہجہاں نے فرمایا، ارے قابل اعزاز، قابل اکرام تو تم ہو۔ کل قیامت کے میدان میں وہ تاج جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اس تاج کے مستحق میرے بیٹے تم بنو گے، دادا نہیں بنے گا، باپ بنے گا۔ ہاں اگر آپ حافظ قرآن ہوتے تو پھر اس تاج کا مستحق میں بھی بن جاتا۔ اورنگزیب کے دل کو یہ بات لگی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ دل کو چھلنی کر جاتی ہیں۔ کاش آپ کے دل پر یہ بات پہنچ رہی ہو اور آپ کا دل بھی یہ فیصلہ لے لے کہ کم از کم سورہ یاسین تو ہمیں حفظ کرنی ہے، سورہ ملک تو ہمیں حفظ کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو حفظ کرانا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد یہی ہے۔ یہ جو بچے 18 پیش کیے جا رہے ہیں، آپ میں ہر ایک کو یہ جذبہ ہو۔ آج ان بچوں نے قرآن حفظ کی مدت میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان مبارک ہو،
آپ کا یہ بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما۔ ہاں اب اس مبارک تاج کا مستحق جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اب میں بھی مستحق ہو گیا، میں بھی مستحق ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ نے اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں قرآن حفظ کرنا ہے۔ ایک دو آیتیں یاد کر پائے تھے اور ہمارا انتقال ہو گیا، قبر میں فرشتہ آئے گا، قرآن پاک حفظ کرائے گا اور حافظوں کے زمرے میں آپ کو شامل کیا جائے گا، جہاں حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے محترم، اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بھی یہی اکرام کیا جائے گا۔ کاش قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہم بن جائیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت شیخ الہند ہیں، مالٹا کی جیل میں ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس جیل کے اندر قرآن کون سنائے گا؟ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی فرماتے ہیں، حضرت میں نے نیت کر لی ہے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ ایک پارہ روزانہ میں تراویح میں سناؤں گا۔ روزانہ حفظ کرتے اور تراویح کے اندر قرآن سناتے۔ ایک مہینے کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مقدہ نے پورا قرآن تراویح میں سنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے آسان کیا، ہم نیت کر لیں۔ ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، پہلے وہ حافظ بنے اور حافظ بننے کے بعد مظاہر العلوم وقف سے پچھلے سال عالم بنے باقاعدہ، اور ڈاکٹر ہیں، سرجن ڈاکٹر ہیں، اور ایک بال بھی ان کا کالا نہیں ہے، سب سفید ہیں۔ اس عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے انہوں نے۔ انور جو ہیں کرکٹ کے کھلاڑی، ان سے ایک سفر میں میری ملاقات ہوئی، وہ پیغام دے رہے تھے، میں نے بھی پیغام دیا، میں کہ دیکھیے آپ قرآن پاک حفظ کیجئے اور نیت کر لیجئے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا، ہاں مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت والا ہردوئی رضی اللہ مرقدہ نے سنایا کہ ایک آدمی نے قاعدہ پڑھا اور پھر اس نے مکتب بنایا، مکتب بنانے کے بعد پھر مدرسہ بنایا، اور چراغ سے چراغ جلا۔ عزیزم مفتی رضوان سلمہ نے گدرپور میں 7 سال کی عمر میں داخلہ لیا تھا۔ اس کی پیشانی سے نظر آتا تھا یہ بچہ دین کا سچا جانشین بنے گا، حضور کا وارث بنے گا، اور یہ اس علاقے میں دین کی خدمت انجام دے گا۔ بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 18 بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا، ان کی تکمیل ہوئی، اور اس تکمیل کے موقع پر ہمارے علاقے کے بہت سے علماء اولیاء اللہ جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور قرآن پاک کے سلسلے میں جو محنت یہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو برابر فرمائے۔ اور یہ جو ایک پودا ہمیں نظر آ رہا ہے کنز القرآن کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو تناور درخت بنائے، اور پورے اتراکھنڈ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ فیضیاب کرے۔ آمین تو کہہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو نہیں اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو آیا ہی یہ سوتوں کو جگانے کے لیے۔ ہم سب سو رہے ہیں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، اس کی نصرت کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ جب بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے لشکر آیا تھا ابرہہ کا، تو پھر اللہ نے ابابیل سے کام لیا تھا۔ نمرود جب آڑے آیا تھا تو نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کرایا تھا، اور موسیٰ کے سامنے جب فرعون آڑے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اس کو ہلاک فرمایا تھا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو قبول فرما لے۔ اللہ نے تو یہ فرما دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی اختیار کرو گے اللہ دوسروں کو ہدایت دیں گے، اور حفاظت قرآن کا، دین کی اشاعت کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی اشاعت اور نصرت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔